آپ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو عز وجل ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء ام المومنین کہتے ہیں کہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن انہی ایام میں عرفہ کا دن بھی ہے، وہ عظیم دن جس دن اللہ تبارک و تعالی پورے سال کے تمام دنوں سے زیادہ، یعنی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار، عرفہ کے دن بے لاگ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اے مومنوں کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، چاہتے ہو کہ تیرا رب تمہیں جہنم سے آزاد کر لے؟ حرام کی علائشوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہاری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور جب اللہ آزاد کر دے پھر اس کے لیے کیا کہنا اس کے لیے، اس کے رتبے کا کیا کہنا؟ فرمایا عرفہ کے دن سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ بندے سے قریب ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِيَ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے، مگر استنادی صورت صحیح نہیں ہے اس کے، کہ میں اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن آسمان دنیا پر دن میں آتا ہے، روزانہ تو رات کو اللہ تبارک و تعالی آتا ہے، مگر دن میں آنے والی روایت صحیح نہیں ہے۔ مگر یہ بات آتھینٹک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت زیادہ عرفہ کے دن قریب ہوتا ہے۔ کچھ مخصوص مواقع ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جب محبوب قریب ہو جائے، جب محبوب قریب ہو جائے تو اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، اس کا اطوار ہی الگ ہوتا ہے، اس کی نوازشات ہی الگ ہوتی ہیں۔ اور جس سے محبت کرتے ہیں، جو دوست سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے، بہت دور رہتا ہے، اگر وہ قریب ہو جائے تو آپ تحفے، تحائف، ہدیات اور وغیرہ وغیرہ، اور محبت کا الگ انداز اور اظہار الگ ہوگا، بڑا عجیب و غریب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن اپنے مومن بندوں سے قریب ہوتا ہے، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جانتے ہو قریب ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ قریب ہوتا ہے اور اپنے محبوب ترین بندوں کے اوپر فخر کرتا ہے۔ ثم یباہی بہم الملائکہ، فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی اس عطا پر قربان جائیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے، ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جن کے تو اس قدر قریب ہوتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب ترین بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ قریب ہوتا ہے تو فرشتے بھی ہوتے ہیں نا، فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے مومن بندوں کے اوپر فخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ جب کوئی قابل قدر آدمی، قابل قدر دوست سے، قابل قدر جو ہے اس کے شہیدے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو ایک طرح سے اس کو جہاں خوشی ہوتی ہے تو دوسرے لوگوں پر وہ فخر بھی محسوس کرتا ہے کہ آج اپنے اتنے چہیتے آدمی سے میں نے ملاقات کر لیا۔ آئے ہائے ہائے، اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کے اوپر فرشتوں کے مابین فخر کرتا ہے، اور فرشتوں کو کہتا ہے فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاء،
اے میرے فرشتوں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ میرے پیارے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ میرے پیارے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، جو چاہتے ہیں یہ ان کو عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اسی لیے دیکھ تو میدان عرفات میں حجاج اکرام، میدان عرفات میں حجاج اکرام بے لاکھ دعاؤں میں، اذکار میں مبتلا ہوتا ہے، گویا کہ ایک عجیب و غریب دنیا میں وہ محو ہو جاتا ہے، اسے اس کا خیال نہیں ہے، پراگندہ حالت میں اللہ اور اس کے درمیان کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وہ بڑا ہی عجیب و غریب جو ہے وہ پرفریب منظر ہوتا ہے، بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ عرفہ کے دن جو دعا کی جاتی ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جو دعا ہے اس تمام دعاؤں میں سب سے بہتر ترین دعا، بھلا کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو وہ دعا، کیوں بہتر نہ ہو؟ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب آتا ہے، اور جب قریب سے محبوب سے گفتگو کرتا ہے تو محبوب عطا بھی کرتا ہے اور بے پناہ محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو بے پناہ عطا کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، اور اگر اس کا محبوب بہت زیادہ جائیدادوں والا، پراپرٹی والا، مالدار ہے تو بے لاکھ اسے تحائف سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے لاکھ اسے عطا کرتا ہے اور جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ جہنم سے آزاد بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے عرفہ کے دن خوب محنت کرو، خوب عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے ایک روزے کو، یوں تو میں نے گزشتہ خطبے میں کہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے 9 روزے رکھے، اگر آپ سے نہیں ہوا تو کم سے کم ایک روزہ رکھو، ایک روزہ کم سے کم عرفہ کا رکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا احتسب ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ میرا خیال، میری امید، میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن کے ایک روزے، عرفہ کے دن کے ایک روزے پر اللہ جو نوازتا ہے اپنے بندوں کو، تو وہ یہ ہے کہ ایک سال پہلے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور ایک سال بعد کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور کیا چاہیے بندوں، اور کیا چاہیے مومنوں کو؟ اللہ رب العزت اپنے نیکوکار بندوں میں